بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شائستہ حسن پاکستان کی نیک نامی کی سفیر۔ عربی زبان میں آفتاب مونس ہے اور ماتاب مذکر ہے، اس لیے تذکیر و تانیث کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا کام بولتا ہے۔ کچھ لوگ کہنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کے۔ کہنے کے پودے میں خوشبو نہیں ہوتی، کرنے کے درخت میں خوشبو ہوتی ہے۔ فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو، ابھی ہواؤں سے تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہنے والوں پر کرنے والے ہی غالب رہتے ہیں۔ ان کرنے والے ہی لوگوں میں ہماری انتہائی ہاردل عزیز سماجی سائنسدان، استاد، صحافی، تجزیہ نگار، سیاح اور عدل و انصاف کی دائی محترمہ ڈاکٹر شائستہ حسن کا نام نامی اسم گرامی عالمی منظرنامے پر بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے ملکوں کے بارے میں سن رکھا تھا اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ پیرس، امریکہ، جرمنی، فرانس، ایتھن، جس کے بارے میں ملٹن کہتا تھا کہ یونان کی آنکھ کا تارا، فنون کی ماں اور علم کا گہوارہ ہے، لندن جو ہر پرندے کا بسیرا ہے۔ مگر ناروے کے بارے میں مجھے ڈاکٹر شائستہ حسن سے معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ دل اور روح کے ساتھ انسانیت سے پیار کرتے ہیں اور یہ لوگ فرشتوں جیسے خوبصورت ہیں۔ ناروے دنیا میں جنت ہے اور یہ جنت ڈاکٹر شائستہ حسن کے قدموں تلے ہے۔ ڈاکٹر شائستہ حسن بے شمار محاسن کا مجموعہ ہیں۔ میں تفصیلات پر ہمیشہ اختصار کو ہی ترجیح دیتا ہوں، مگر شائستہ حسن کا دل بہت مطمئن ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ موصوفہ مور کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ جب بھی اور جہاں بھی اور جس جگہ بھی اور جس جنگل میں بھی چلی جائیں اور پر پھیلا دیں تو گلستاں کھلانے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ کیوں؟ مطمئن دل ہو تو ویرانوں کے سناٹے بھی گیت، دل اجڑ جائے تو شہروں میں تنہائی بہت۔ شائستہ کا دل بڑا مطمئن ہے اور وہ اعتماد اور یقین کے ویپن سے مسلح ہے، اس لیے رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی مے خانہ بنے۔ شائستہ حسن کا تعلق زندہ دلانے لاہور سے ہے، تو پھر شائستہ کا زندہ دل جذبہ خدمت انسانی ناروے میں ابھر کر سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ لاہور میں شائستہ حسن کی مادر علمی کے در و دیوار اور وادی جمیل کے لیے موصوفہ کے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ آداب بجا لاتی رہیں گی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ موصوفہ صرف ناروے کے ہی اوصاف بیان کرتی ہے اور اس کی محبت ناروے سے جو ہے وہ پاکستان پر غالب آ گئی ہے، مگر جب میں نے شگفتہ لودھی سے براہ راست یوٹیوب پر گفتگو کرتے ہوئے شائستہ کو سنا کہ محترمہ پاکستان کے مختلف پسماندہ گاؤں میں واٹر پلانٹ لگانے کا منصوبہ رکھتی ہیں، تو معاً میرے دل میں شائستہ حسن کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور مجھے مختار مسعود یاد آ گئے، جنہوں نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ آبشار کی مانند ہوتے ہیں، جو بلندیوں سے یہ کہتی ہوئی نیچے آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری سطح تک بلند نہیں ہو سکتے تو میں خود ہی نیچے اتر کر تمہاری کشت ویراں کو سیراب کرتی ہوں۔ شائستہ حسن واقعی آبشار کی ہی مانند ثابت ہوئی ہیں۔ اسے اپنے وطن عزیز کی مٹی پر بھی چلنے کا سلیقہ آتا ہے اور سنگ مر پر بھی کرینہ آتا ہے۔ وہ ہماری زبان اردو کی سفیر
اور امن کی دلگیر ہیں۔ ناروے کے لوگوں میں بہت ہر دل عزیز ہیں اور آپ نے تاریخی فیصلوں کی بنا پر تیسری مرتبہ جج کے عہدہ جلیلہ پر منتخب ہونا پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک ہی انسان دوسرے ملک میں اپنے وطن کی نیک نامی کا چلتا پھرتا اشتہار بن جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مولانا محمد علی جوہر انگریز گورنر کی ضیافت میں عربی لباس پہن کر گئے تو گورنر نے کہا کہ مسٹر علی، آپ تو بالکل عرب معلوم ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا نے جو جواب دیا وہ ہماری اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں ہمیشہ آب زر سے لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جناب گورنر، میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، نکٹائی پینٹ کوٹ پہنتا رہا ہوں، مگر مجھے آج تلک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسٹر علی آپ انگریز معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اعجاز تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ ایک ہی روز عربی لباس پہن کر بلا ہیل و حجت عربوں میں شمار کیا جا رہا ہو۔ ایک آدمی پورے عالم اسلام کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تو پھر شائستہ حسن بھی جہاں گئی، پاکستان کی یادوں کی سوغاتیں، حکایتیں اور شکایتوں میں شگوفوں کی چٹک چھوڑتی چلی گئی۔ آب و ماحول، سیاحت اور پودوں کے حوالے سے ہمارے مربی و موسن جناب مسعود علی خان، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم کارپوریشن کے فلاحی کاموں میں شائستہ کی دلچسپیوں کی بہت یکسانیت ہے۔ مسقط میں جاوید نواز، لاہور میں جناب الطاف حسن قریشی اور ہمارے سوشل میڈیا کے ماہر فاروق تسنیم، محترمات المقام زرکا نسیم، ڈاکٹر عمرانہ مشتاق نے ڈاکٹر شائستہ حسن کے عظیم کارناموں پر ہدیہ تبریک پیش کیا ہے۔ منشا قاضی، یوٹیوب